بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں آج ایک عظیم اور طاقتور دعا کے بارے میں بات کروں گی جو اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور بابرکت نام پر مبنی ہے۔ یا بدی کا مطلب ہے اے عجائب کے پیدا کرنے والے، اور بالخیر کا مطلب ہے بھلائی کے ساتھ۔ تو اس کا مکمل مفہوم ہے اے عجائب پیدا کرنے والے، بھلائی کے ساتھ معاملہ فرما۔ یہ ایسے الفاظ ہیں جس سے اگر آپ اپنی کوئی بھی حاجت یا کوئی بھی دعا اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی نامراد نہیں رہتی، وہ دعا قبول ہو کر رہتی ہے۔ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے قبول ہوتی ہے۔ ہم سب بہت اچھے سے جانتے ہیں جب بھی ہم دعا کرتے ہیں تو اس کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ پہلا مرحلہ یا تو دعا پوری کر کے ہمیں دے دی جاتی ہے، دوسرا مرحلہ جو کہ ہماری کوئی مصیبت پریشانی ٹال دی جاتی ہے، اور تیسرا مرحلہ وہ ہمارے لیے آخرت کا ذخیرہ ہوتی ہے۔ لیکن کچھ دعائیں ہماری ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں وہ دنیا میں ہی مل جاتی ہیں۔ تو اس طرح کی مراد کے لیے انسان بہت شدت سے دعا کرتا ہے کہ جلد از جلد وہ دعائیں ہماری قبول ہو جائیں، ہماری حاجات پوری ہو جائیں، ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ جو شخص خلوص نیت کے ساتھ اس کا دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات اپنی حکمت کے ساتھ حل کر دیتا ہے۔ یہ ذکر خاص طور پر ان مواقع پر پڑھے جاتے ہیں جہاں معاملات سمجھ سے باہر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ان ناممکنات کو ممکن کر دیتی ہے۔ اس دعا کا وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی آج، جو کہ اس طرح سے کرنا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 12 روز تک عشاء کی نماز کے بعد 13 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر کا ورد کرنا ہے۔ میں آپ کو یا بدیع العجائب بالخیر کے وظیفے کا ایک معجزہ سنانا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ ایک بھائی کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات 1995 کی ہے، جس وقت ان لوگوں کو ان کا گھر خریدنا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم گھر کے لیے بہت پریشان ہو رہے تھے، ہمیں گھر لینا تھا۔ اس وقت کوئی گھر کچھ خاص سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور نہ ہی ہماری بجٹ میں کچھ چیزیں بیٹھ رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ ایک گھر میری والدہ کو بہت پسند آیا۔ اس گھر کی قیمت اس وقت 7.5 لاکھ روپے تھی، اور ہماری جمع پونجی جس کو سیونگ کہتے ہیں وہ 6 لاکھ روپے تھی۔ تو ہم نے بہت کوشش کی کہ ہمیں ہمارے خاندان میں سے کوئی مدد حاصل ہو جائے، ہمارے دوستوں میں سے کوئی ہماری کوئی مدد کر دے، ہمیں کوئی ادھار دے دے، ہم اس کو انشاءاللہ واپس کر دیں گے۔ ہمیں ملنا بہت مشکل ہو رہا تھا، اور وہ گھر ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا، اور ہمیں لگ رہا تھا کہ ہمیں وہ گھر نہیں مل سکے گا۔ وہ میری والدہ کو گھر بہت پسند تھا، وہ چاہتی تھی کہ ہم وہی شفٹ ہوں، ہم وہی اپنا گھر بنائیں۔ وہ بھائی کہتے ہیں کہ میری امی کے جاننے والے کوئی بزرگ تھے۔ امی نے جا کر وہاں مکمل صورتحال بتائی کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے اور ہمارا کام نہیں ہو رہا، تو آپ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے یا بدیع العجائب بالخیر کا وظیفہ بتایا۔ انہوں نے کہا تم یہ پڑھو اور دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں سے راستہ بنائیں گے جہاں سے تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا۔ میری امی نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیا۔ میری امی ہر روز وظیفہ کر رہی تھیں۔ 2 دن گزر گئے، 4 دن گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ بس دن گزرتے گئے اور 12واں دن بھی آ گیا، جو کہ 12واں دن بھی گزر گیا۔ لیکن میری امی نے امید نہیں چھوڑی، اپنا توکل اتنا مضبوط رکھا کہ 13ویں دن میرے ابو کے جاننے والے جن سے ہم نے پہلے گزارش کی تھی کہ ہماری مدد کر دیں، انہوں نے پہلے پیسے نہیں دیے تھے، لیکن 13ویں دن آ کر انہوں نے خود ہمیں پیسے دیے اور کہا جب آسانی ہو تو پیسے واپس کر دینا۔ جب میری امی نے یہ سنا تو انہوں نے اسی ٹائم جا کر شکرانے کے نفل ادا کیے۔ اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم نے وہ گھر خرید لیا۔ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے،
اور وہ ہمارے مسائل کو اپنی حکمت سے حل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا مطلب صرف الفاظ سے دعا کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کی رحمت پر مکمل بھروسہ کرنا بھی ضروری ہے۔